بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی خیر فرمائے، اس کے ذمہ داروں کو، سیاستدانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ملک کے عوام کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ بلاول زرداری صاحب بڑی کوششیں کر رہے ہیں، امریکہ کا دورہ بھی کیا، ناشتہ بھی کیا، سکرین کے سامنے کھڑے ہو کے فوٹو بھی اپنی بنا کے تاثر دیا کہ میں ٹرمپ کا بڑا لاڈلا ہوں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالا، جس کو کہتے ہیں نا گھاس ڈالنا، وہ گھاس کوئی کسی ذمہ دار آدمی نے بھی نہیں ڈالا۔ وہاں سے وہ بیچارے بھاگم بھاگ میونخ آ گئے، وہاں کو عالمی کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں بھی ان کا رول تو کوئی نہیں تھا۔ اب وہ پچھتا بھی رہے ہیں کہ حکومت سے باہر رہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ حکومت میں ہی صدر ان کے ابا جان ہیں، 2 صوبوں کے گورنر ان کے ہیں، 2 صوبوں میں حکومت ان کی ہے، لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو حکومت سے باہر ہیں اور حکومت جو جرائم کر رہی ہے ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ لیکن ان کی رال ٹپکتی ہے کہ میں وزیر خارجہ ہی ہوتا تو چلو کہیں نہ کہیں کسی جگہ ہاتھ ملانے کا موقع مل جاتا۔ تو میونخ میں آ کے انہوں نے وہاں بیان دیا، باہر بیٹھ کے بیان دیا کہ پاکستان میں نوجوان نسل عمران خان کی وجہ سے مایوس ہو رہی، تو اور بھی ویسے کافی ساری باتیں چاہیے تھا کہ عمران خان پہ لگا دیتے، لیکن شاید وہاں زیادہ چانس نہیں ملا ان کو اس سے زیادہ کہنے کا۔ یہ ماحول انہوں نے دیکھا کہ عالمی ماحول تو خان کی حمایت میں ہے، تو اگر عوام بلاول زرداری صاحب عوام مایوس ہیں تو اس عوام سے پوچھ لیں کہ ہر جگہ کھیل سے لے کے جلسے تک، اجتماع تک، جلوسوں تک، ہر جگہ نعرہ اسی کا لگتا ہے جس سے مایوس ہیں۔ حتیٰ کہ اسٹیڈیم میں جن پہ آپ کی حکومتی اتحادی جماعت نے، بلکہ آپ کے والد ماجد کے منہ بولے بیٹے محسن نقوی نے ریکارڈ قائم کیے ہیں بقول خود یا بقلم خود کہ 117 دن میں اسٹیڈیم تیار کر دیا ہے، دنیا میں کوئی ریکارڈ قائم کر دیا ہے انہوں نے۔ اس اسٹیڈیم میں عوام جب میچ دیکھنے آتے ہیں تو وہ بھی قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں عوام اس سے مایوس ہیں، عوام نوجوان جس سے مایوس ہیں اسی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ عوام میں نکل نہیں سکتے، نہ نون لیگ نکل سکتی ہے، نہ عوام میں آپ پیپل پارٹی والے نکل سکتے ہیں۔ آپ میں ہمت نہیں ہے کہ جس عوام کا آپ نے تاثر دیا کہ ہمیں جتوایا گیا ہے، حالانکہ آپ سب ہارے ہوئے، سندھ کی چند سیٹوں کے علاوہ ملک میں سب سیٹیں آپ ہارے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک پروگرام کے تحت بٹھایا گیا اور جس کے ساتھ 70% عوام تھے، جس کو 70% عوام نے ووٹ دیا، جس کو 2/3 اکثریت دی، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ عوام اس کی وجہ سے مایوس ہیں۔ آپ آج بھی ذرا اندازہ کر لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ عوام کس کے ساتھ ہیں، نئے انتخابات کروا دیں، یا کسی ایک حلقے میں کراچی سے لے کے پشاور تک کسی ایک حلقے میں غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ضمنی انتخاب کروا کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے۔ آپ تو جمہوریت کے نام پہ بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بدنما داغ ہیں۔ آپ نے جمہوریت کے نام پہ 26ویں ترمیم پاس کروانے کے لیے جو دھمکیاں دیں، جو ڈنڈوں کی دھمکی دی اور طاقت کی دھمکی دی، وہ عوام کو بھولی تو نہیں ہے۔ آپ نے تو بھٹو اور بے نظیر شہید کی روح کو بھی شرمندہ کیا ہے۔ آپ اور آپ کے والد محترم دونوں اس وقت جو سیاست کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی مولانا فضل الرحمان، محمود خان چکزئی، اختر مینگل اور دیگر پارٹیوں کے رہنما آفتاب شیرپا وغیرہ سب آپ کی سیاست سے مایوس ہیں اور پریشان ہیں کہ آپ کیا سیاست کر رہے ہیں۔ حکمران جو ہیں، حکمران اور آپ دونوں آپس میں مل کے چونکہ کھیلتے آئے ہیں،
مدت ہو گئی آپ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے الیکشنوں کے قریب آ کے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، اور پھر جب الیکشن قریب آ جاتا ہے، الیکشن لڑنے کے بعد الیکشن سے فارغ ہوتے ہی پھر آپ کو ملی وحدت یاد آ جاتی ہے، قومی اتحاد اور معیشت اور سیاسی استحکام اور میثاق جمہوریت جیسے کھوکھلے نعرے لگا کے آپ پھر عوام کو بیوقوف بنا کے آپس میں بندر بانٹ کرتے۔ تو ذرا آپ کوئی پیمانہ تو آخر بنائے نا کہ عوام مایوس کس سے ہیں؟ نوجوان 3 کشتیاں اب تک جب سے آپ کی حکومت آئی ہے 1 سال میں 3 کشتیاں پاکستانی نوجوانوں کی جو 40 50 60 70 لاکھ روپیہ دے کے باہر جانے کے لیے گئے بیچارے، اور کشتیوں میں ڈوب کے مر گئے یا مار دیے گئے، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہاں ایف آئی اے یہ کارروائی کر رہی ہے اور فلاں وہ کارروائی کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ کارروائی کیسے ہوگی؟ کرنے والے جب آپ کے سب دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چودھری جو ہیں، بڑے بڑے فنے خواں آپ کے علاقوں میں، آپ کی پارٹیوں میں، آپ کے مختلف شہروں میں، وہی تو سارا مال پانی بنانے کے لیے یہ کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ نوجوان مایوس ہو کے آپ کی حکومت میں جا رہے ہیں، آپ کی حکومت کے دوران نوجوان مایوس ہو کے 17 لاکھ کے قریب اب تک خبریں ہیں کہ باہر جا چکے ہیں۔ باقی جس کا بھی بیچارے کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہٹ جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اتنی مایوسی آپ نے پھیلائی ہے، اتنی مایوسی پھیلائی ہے۔ اگر اللہ کبھی آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی توفیق دے دے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا صحیح کیا ہے، کیا کیا غلط کیا ہے۔ قوم اور ملک، وطن کے عوام آپ کی وجہ سے مایوس ہیں یا کسی اور کی وجہ سے مایوس ہیں، ذرا اس پہ غور فرمائیں تو آپ کا اندر بول اٹھے گا۔ اس لیے کہ یہ دل، اقبال نے کہا تھا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کبھی کبھی جھاتی مار لیا کریں، شہباز صاحب، بلاول صاحب، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور مریم نواز صاحبہ، کبھی کبھی اپنے اندر جھاتی مار لیا کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، قوم میں مایوسی کیوں بڑھ رہی ہے۔ اور عالمی ادارے، IMF جیسے ادارے آ کے ہماری عدالتوں کی سکروٹنی، ہماری وزارتوں کے آڈٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایلون مسک کیا کہہ رہا ہے؟ ایلون مسک کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں تقریباً $9.25 ارب تعلیم کے نام پہ آئے ہیں، ان کا ہم آڈٹ کریں گے۔ اللہ کرے وہ اس کا آڈٹ کریں تو بہت بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوں گے کہ ملک میں پیسہ تعلیم کے لیے، ترقی کے لیے، روڈ بنانے کے لیے، سکولوں کالجوں کے لیے، NGOs کے لیے لے کے کون سے سیاستدان اور بڑے کھاتے رہے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ جلد ہونے والا ہے، سب کچھ قوم کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود، تمام ثبوتوں کے ہونے کے باوجود بھی بیان یہ آئے گا نیب کا کہ نیب کو کوئی ثبوت نہیں ملے شہباز خاندان کے خلاف، نیب کو زرداری خاندان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے، اس لیے نیب نے باعزت بری کر دیا ہے۔ تو آپ کو تو چسکا پڑا ہوا ہے باعزت بری ہونے کا، اور آپ کے ہاتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن آخر ہر صبح کی ایک شام اور ہر شام کی ایک صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، اور ملک نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ اس ملک کو واپس لوٹانے کی فکر بھی کریں۔